دعوت اسلام کے مرکز کے طور پر مکہ مکرمہ کا انتخاب۔ پرانی دنیا کے نقشے پر نظر ڈالیں تو نظر آ جائے گا کہ ایشیا، یورپ، افریقہ اور اوقیانوس کے براعظموں میں جزیرہ نما عرب کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے، اور یہ مرکز بھی ایسا کہ ایشیا میں ہوتے ہوئے بھی وہاں سے افریقہ اور یورپ بہت قریب ہیں۔ خاص کر ان دونوں براعظموں کے اس زمانے کے متمدن ترین علاقے یعنی یونان، مصر، روما سے بھی مرکزیت تھی، جس سے عرب کے بھی مرکز مکہ مکرمہ کو ناف زمین کا نام دلا دیا تھا۔ کسی مرکز سے ہر انتہائی حصہ قریب ترین ہوتا ہے اور ہر جگہ پہنچنا مرکز سے ہی سہل ترین ہوتا ہے۔ آب و ہوا کا اثر طبیعتوں اور اخلاق پر پڑتا ہے جو اب مسلم ہے۔ سرد ممالک والوں کی ذکاوت، پہاڑی اور صحرائی لوگوں کی جفاکشی، زرخیز ممالک والوں کی تمدنی ترقیاں وغیرہ مسلمہ قانون قدرت پر مبنی ہوتی ہیں۔ یہ ایک عجیب اتفاق تھا کہ ایشیا، یورپ اور عرب، خاص کر حجاز میں اب تک کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے اب تک اپنی ذہنی قوتیں کسی کام میں خرچ نہ کی تھیں اور ان کی توانائیاں سب محفوظ بلکہ لبریز تھیں۔ صحرائی زندگی اور کھلی فضا میں پرورش کے باعث ان کی بصارت، سماعت اور دیگر حواس بھی شہریوں کے مقابل غیر معمولی طور پر تیز تھے۔ لکھنے پڑھنے کا گنتی کے 15-20 آدمیوں کو چھوڑ دیں تو چونکہ کوئی رواج نہ تھا، اس لیے حجازیوں کے حافظے بھی بہت زبردست تھے۔ غذا میں سادگی صحرا کا ناگزیر نتیجہ تھا اور برسوں میں بھی کوئی بیمار نہ ہوتا تھا۔ زراعت پیشہ لوگوں میں جو وابستگی وطن بلکہ زمین زدگی ہوتی ہے، اس کے باعث ان کا مہمات پسند ہونا، وطن سے کسی بھی لمحے دور دراز مقام پر جانے پر آمادہ رہنا اور اس طرح کی متعدی کے دیگر امور ممکن نہیں۔ صنعت و حرفت میں بھی زمین زدگی کافی ہوتی ہے۔ صرف تجارت پیشہ ہی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو سفر و سیاحت کی ترغیب بھی پاتے ہیں اور اس پر مجبور رہ کر اس کے عادی بھی ہو جاتے ہیں۔ مکہ والوں کی بستی قرآنی الفاظ میں بن کھیتی کی وادی ہے۔ جس زمانے میں بے جان سواریاں سوائے سمندری جہاز کے اور کچھ نہ تھیں اور تیز تر سواری گھوڑے کی تھی اور کارآمد ذریعہ حمل و نقل اونٹ، جس کا صبر و تحمل، غذا کی سادگی اور کمی، کثیر بوجھ کا اٹھانا، دودھ اور گوشت وغیرہ کا قابل غذا ہونا، سب جانتے ہیں۔ گھوڑوں اور اونٹوں سے عرب کو جو خصوصیت ہے وہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، اور ماہر حربیات قدیم سے عربوں پر رشک کرتے رہے ہیں۔ چین اور ہندوستان کی تجارت عرب ہی سے ہو کر یورپ جاتی تھی۔ قریش کا عرب کی تجارت پر حاوی رہنا، مصر و شام، عراق و ایران، یمن و عمان، حبش و سندھ وغیرہ سے انہوں نے جو تجارتی معاہدے کر رکھے تھے اور رحلۃ الشتاء والصیف کے باعث شمال و جنوب کے جس طرح قلابے ملاتے رہتے تھے، وہ سب جانتے ہیں۔ حکمرانی کا سلیقہ مکے اور طائف اور پھر مدینے کی شہری مملکتوں میں جو تھوڑا بہت سیاسی نظام تھا، وہ خوش قسمتی سے سماجی مساوات پر مبنی تھا۔ سب آزاد اور سب برابر کے ہوتے تھے۔ محض عقل و تجربہ کسی کو سردار منتخب کراتے تھے۔ اس ماحول میں رچے ہوئے دنیا پر حکمرانی کا موقع ملے تو انسانوں میں مساوات کی جیسی توقع ان سے ہو سکتی اور رنگ و زبان اور وطن کے اختلافات کو بے اثر قرار دینے کی ان سے جتنی امید ہو سکتی تھی، نہ وہ برہمنیت میں ممکن تھی، نہ ایرانیت میں، نہ رومیت میں، نہ طبقات اور تفرقہ ذہنوں میں اتنا راسخ تھا کہ نکالے نہ نکل سکتا تھا۔ لہٰذا ان تمام وجوہات کی وجہ سے مکہ معظمہ کو منتخب کیا گیا تاکہ وہاں پر رسول کو مبعوث کیا جائے۔ قائم اسلام کو لائک، شیئر، کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔